اب کسی خطا کو اگر آپ رحمت سمجھو گے تو توبہ کیسے کرو گے؟ تو اس کو جاننا ضروری ہے نا کہ یہ خطا ہے، تو فوراً اس سے آپ رجوع ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کی نگرانی اچھے طریقے پر ہوتی ہے اس کی ولایت ہمیشہ باقی رہتی ہے، یعنی جس مرید صادق کی نگرانی جتنی ہی کامل طریقے سے ہوتی ہے اس کی ولایت اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب اس بات سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ولایت ایک نعمت ہے اور اس کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے، کہ ہر کی سامان جتنا ہی قیمتی ہوگا، اشیاء جتنی ہی قیمتی ہوگی، اتنے ہی زیادہ اس کو جانے کا خطرہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ولایت نہیں جا سکتی ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو ولایت کی بھی حفاظت اور اس کی نگرانی بہت اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نگرانی اچھے طریقے پر ہوتی ہے تو اس کی ولایت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ فورا ولی کی ولایت سلب ہو گئی ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہم زمانہ بلعام ابن بعور، ولایت سلب ہو گئی اس کی، ہے نا؟ تو ولایت اور آپ پر جو کیفیات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے نگرانی، جب تک کہ آپ کا شیخ ہے وہ کرے، آپ شیخ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو یا آپ خود کرو۔ جیسے کسی کی روح سیر کے لیے نکلتی ہے اور اس کیفیت کی اگر وہ حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جس ریاضت کے ذریعے، جس عمل کے ذریعے، جس مجاہدے کے ذریعے یہ پرواز آپ کو حاصل ہوئی تھی، اگر آپ اس کو ترک کر دو تو پرواز آپ کی رک جائے گی، ہے نا؟ تو ولایت اور آپ کے اپنی کیفیات کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ جتنے ہی زیادہ آپ اس کی حفاظت کرو گے، نگرانی کرو گے، اتنے ہی دیر تک کہ یہ قائم رہے گی۔ حضرت شیخ واسطی سے پوچھا گیا کہ کون سا کام افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سر باطن کی حفاظت کرنا، یعنی ظاہر کا محاسبہ کرنا اور باطن کی نگہداشت کرنا، اس میں ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا ہے، اور ان دونوں کے باعث توبہ کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یعنی سر باطن کی حفاظت کرنا، یعنی ظاہر اور باطن کی حفاظت کرنا اور ظاہر میں اس کا محاسبہ کرنا، ہر وقت اس پر نظر رکھ رہنا تاکہ ظاہر میں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہ بننے پاوے، ہے نا؟ ظاہر میں آپ کے لیے حالات اور لوگ اس کے لیے وجہ بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ مراقبہ کر رہے ہو، ایک سوئی حاصل ہو رہی ہے نا؟ مراقبے میں آپ کی طبیعت ٹھہر جا رہی ہے۔ اب کسی ایسی مجلس کو پکڑ لو جو آپ کے دماغ کو منتشر کرنے والے ہوں، تو اس دن آپ کا دل مراقبے میں نہیں لگے گا، وہ خیالات کا ہجوم آپ کو پریشان کرے گا، ہے نا؟ تو جو کیفیت آپ کی بن رہی ہو اس کی حفاظت اور نگہداشت دونوں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مراقبہ اور نگہداشت یعنی ظاہر و باطن، یہ دو پاکیزہ اور عمدہ حال ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مراقبہ اور نگہداشت یہ دونوں، یعنی ایک ظاہر مراقبہ باطن کا اور نگہداشت ظاہر کا۔ اپنے ظاہری احوال کو آپ سدھار کے رکھو، اس کی نگہداشت کرو کہ ہماری نفس کس طرف ہم کو لے کے جا رہی ہے، اس پہ نظر رکھو۔ آپ اپنے نفس امارہ کی خواہشات پر نظر رکھنا ہی نگہداشت کہلاتا ہے، اور باطن میں مراقبے کی حرارت سے آپ اس کو۔ تو مراقبہ اور نگہداشت یعنی ظاہر و باطن یہ دو پاکیزہ اور عمدہ حال ہیں۔ حالان طریقان شریفان اور توبہ کی درستگی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں شریف حال اور مقام بھی درست رہتے ہیں۔ جب تک آپ ان دونوں کی نگرانی نہ کرو گے تب تک کہ آپ کے حال کے ساتھ ان کا اتصال نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس سے بھٹک جاؤ گے۔ توبہ اس میں کمال کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ توبہ کے ذریعے اگر نگہداشت میں کوئی کمی ہو، کوئی نفس کوئی خطا کروا دے، فوراً اس سے آپ توبہ کر لو۔ جب نظر رکھو گے تو توبہ کرو گے نا۔ اگر آپ نظر
اب کسی خطا کو اگر آپ رحمت سمجھو گے تو توبہ کیسے کرو گے؟ تو اس کو جاننا ضروری ہے نا کہ یہ خطا ہے، تو فوراً اس سے آپ رجوع ہو جاؤ۔ پس محاسبہ، مراقبہ اور ظاہر و باطن کی نگاہ داشت مقام توبہ کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو گویا توبہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ توبہ کا دروازہ آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا نا اس کے لیے۔ آپ کو ایک آدمی پوری زندگی شراب پیتا چلا جائے اور اس کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے، تو توبہ کیسے کرے گا وہ؟ تو نگہداشت سے احساس توبہ آپ کے اندر باقی رہ جائے گا، اور خطا کا احساس ہی آپ کو توبہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو اب شوق سے کرو گے۔ مقام توبہ کے لیے ضروری دو چیزیں ہیں۔ شیخ ابو زرع اپنے مشائخین کے حوالے سے شیخ جریری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہمارا کام، یعنی اہل طریقت، ہمارے کام سے مراد ہمارا کام جو طریقت کا ہے، ان دو فضیلتوں پر مبنی ہے، یعنی ان دو خاص کاموں پر، یہ دو فائدوں پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے لیے اپنے نفس کی نگہداشت کرنا، یعنی اللہ کے لیے اپنے نفس کی نگہبانی کرنا کہ وہ فساد کی طرف نہ جانے پاوے، اس کی شرارتوں پر عمل نہ کرنے پاوے، ہر وقت اس کی نگہداشت کرنا۔ دوسرے، علم کے ذریعے اپنے ظاہری حال کو اچھی صورت میں برقرار رکھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ شیخ مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہر لفظ اور ہر لفظ، ہر لہجہ اور ہر لفظ اللہ کے مشاہدے کے لیے باطن کی نگہداشت کا نام مراقبہ ہے۔ ہر پل پل اس کی نگہداشت، اس کے خیال میں رہنے کا نام مراقبہ ہے۔ جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو نفس کے ہر عمل کی نگہداشت کرتا ہے۔ پھر سے سنیں، جیسا کہ فرمانے الہی ہے، مفہوم جس کا کچھ اس طرح ہے، یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو نفس کے ہر عمل کی نگہداشت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اچھائی سے تعبیر فرما رہا ہے، یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے کہ یہ نفس ہمیں خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے یا شر کی طرف، نفس امارہ ہمیں کس برائی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو نفس امارہ کی ہر شرارت کی نگرانی کرنا یہ نگہداشت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ ہے مراقبہ، جو باطن کی کیا نام ہے عروج کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔